بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل پارٹی کا ایمل ولی کی بات بیان کی ایک جھلک سن کر دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی گزارش تو یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام عظیم پیغمبر تھے، آری سے چیرے گئے اور 2 ٹکڑے ہوئے، اس انداز میں وہ شہید ہوئے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، انبیاء پر لوگوں نے ظلم کیے۔ ایک کو لوہے کی کنگھی سے اس کا پورا جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ سابقہ امتوں میں بھی بہت مثالیں ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اس دور کے فرعون ابو جہل کے سامنے ڈٹنے لگی عقیدہ توحید پر۔ ایک پاؤں کو ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اسلام میں پہلی شہید ہے۔ اسی طریقے پر حضرت حبیب بن زید مسلمہ کذاب کے سامنے ان کا ہاتھ کاٹا گیا، پاؤں کاٹا گیا، ہاتھ کاٹا گیا، پاؤں کاٹا گیا۔ عقیدہ ختم نبوت کا اعلان کرتا رہا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ اسی طریقے پر بہت ساری مثالیں ہیں، بات مختصر کروں۔ ایمل ولی نے ایک بدنصیب انسان ہے، اس نے ایک عظیم شیخ الحدیث کی بھی توہین کی، عظیم عالم دین کی بھی توہین کی۔ حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شہادت پر تو ہمیں رشک آتا ہے۔ ان کی شہادت حضرت عثمان غنی امیر المؤمنین کی شہادت کے ساتھ ان کی مماثلت ہے۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین امیر المؤمنین ہونے کے باوجود، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود، 82 سال عمر تھی، جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، بلوائیوں نے یلغار کی، لوہے کی سلاخیں سینے میں اتاری، داڑھی کو نوچا گیا، اس انداز میں انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، ان کی عمر بھی 82 سال تھی، جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد کا ٹائم تھا، بالکل عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر شہادت کی تمنا کرتے رہے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت پر ہمیں رشک آتا ہے، اور ایمل ولی بھرے مجمع میں اس کی توہین کی، مذاق اڑایا۔ افسوس ایمل ولی تیری اس خباثت پر، اور اس سے بڑھ کر افسوس اس مجمع پر جو اس کی بات پر تالیاں بجا رہے تھے۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ کسی مفتی سے پوچھے اور اپنا ایمان کی خبر لے، کیا عالم کا مذاق اڑانے سے، عالم شہید عظیم شیخ الحدیث عالم، اس کی توہین، مسخرہ، مذاق اڑانا، کیا اس ایمان کہاں سلامت رہے گا؟ افسوس، صد افسوس اس بدبخت پر بھی اور اس پر تالیاں بجانے والوں پر بھی۔ مسلمان ہوش کے ناخن لیں، ان برساتی اچھلتے ہوئے مینڈکوں کے سامنے واہ واہ کر کے اپنا ایمان برباد نہ کریں۔ نیشنل پارٹی والے ہمارے اتحادی بھی بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں،
وہ سب کے سب تقریباً سمجھدار لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو فی الفور ہٹا دیا جائے، اس منحوس اور اس خبیث سے اپنی جماعت کو پاک کر دیا جائے۔ ایسے خبیثوں کے بات پر، کفر یا باتوں پر واہ واہ کرنے کی غلطی نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔